الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق خلقا حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواہ البخاری فی کتاب الادب. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، اسلام ہر کسی کا حق جو جائز طور کے پر ہونا چاہیے اسے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے حق حقوق اللہ کہلاتے ہیں. اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں کے پر کیا ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ بتاؤ معاذ، اللہ کا حق بندوں کے پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے. اگر بندوں نے یہ حق نہیں ادا کیا تو اللہ کی جناب میں انہیں پکڑا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے. ہاں، اب بندوں پر اللہ کا حق کیا، اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کیا. تو بندوں کے پر، بندوں کا حق اللہ کے پر یہ ہے کہ جس نے بھی توحید کے پر اپنے آپ کو قائم رکھا، صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، اللہ اسے عذاب نہ دے، اسے جنت میں داخل کرے. یہ بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کو اور اللہ کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ اللہ کے حقوق سے متعلق باتیں تھیں. اب بندوں کا بندوں سے متعلق حقوق ہے جسے حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں یا بندوں کے حق میں، جبکہ ہمیں اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کے حقوق یعنی عبادات اور بندگی کے پر خوب توجہ دیں اور بندوں کے جو حقوق نکلتے ہیں اس کے پر کوئی توجہ نہ دیں، یا ایسا ہو جائے کہ ہم صرف بندوں کے حقوق کے پر توجہ دیں اور اللہ کے حق کو فراموش کر دیں. نہیں، بلکہ دونوں جانب توجہ دینا ہوگا.
اسلام اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند روز قبل جب نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ممبر کے پر پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو، اگر میں نے کسی کا کچھ قرض لیا ہے یا کسی کے پر زیادتی کی ہے، آج یہاں پر میں موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے 3 درہم آپ کی طرف قرض ہیں، باقی ہیں، آپ نے ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گواہ، کوئی ثبوت طلب نہیں کیا، فوری طور کے پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پر کیوں پیش کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس بارے میں نبی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تبھی آپ نے دنیا میں اپنے معاملات کو کلیئر کیا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہ ہو سکے۔ مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ اگر کسی کا دنیا میں کچھ لین دین ہے اور وہ باقی رہ گیا ہے تو دنیا میں ہی معافی تلافی کرا لے، اس حق کو ادا کر لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جہاں دینار اور درہم یعنی روپیے پیسے نہیں کام آئیں گے، بلکہ وہاں بندوں کے اجر و ثواب کو لے کر دوسروں کو کنورٹ کیا جائے گا۔ ہمیں حدیث مفلس بتائی جاتی ہے، مسلم کی روایت۔ حدیث مفلس کیا ہے؟ مفلس کنگال شخص کو کہتے ہیں، اور کنگال کا مطلب غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا لیکن اس نے اپنی ساری دولت کو فضول قسموں کے کاموں میں ضائع اور برباد کر دیا اور بالکل کنگال ہو گیا، 1 روپیہ اس کے پاس باقی نہیں بچا۔ یہ کنگال ہے، مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ مفلس تمہارے نزدیک کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس وہ ہوتا ہے، کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ، جو بھی نیکی اس سے بن سکی وہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا۔ ثم یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، اور اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کے بارے میں جھوٹ کہا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا۔ تو یہ سارے مظلومین جنہیں دنیا میں انصاف نہیں مل پایا، ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں طاقتور ہو یا ہمارے اعتبار سے اوباش لوگ ہوتے ہیں جو گنڈا گردی کرنے والے، اپنی طاقت کا ناجائز مظاہرہ کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اگر اس کا انتقام بدلہ نہیں مل پایا تو قیامت کے دن بے لاگ انصاف ہوگا۔ یہ سارے مظلومین قطار لگا کر آئیں گے اور وہاں روپیے پیسے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس کی جو نیکیاں ہوگی، ان نیکیوں کو لے کر جتنا ظلم اس نے کیا ہوگا ان سارے مظلومین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اب سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، روزہ رکھنے والا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بندوں پر ظلم کرنے والا ہوگا، اور یہ سارے مظلومین آئیں گے اور اپنے اپنے ظلم کا جتنا ان لوگوں کے پر ظلم کیا ہے بدلہ لیں گے، اور وہ بدلہ انہیں اجر و ثواب کی بنیاد پر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس آدمی کے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ انصاف کرے گا، جبکہ مظلومین باقی ہیں، ابھی اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ انصاف کرے گا۔ کیسے انصاف کرے گا؟ ان مظلومین کے پر اگر کسی گناہ کی بنیاد کے پر کچھ سزا ہوگی تو ان کے پر جتنا ظلم ہوا ہے اتنے ان لوگوں نے جتنا گناہ کیا ہے تو ظلم کے بقدر اترے گناہ اس ظالم کے سر مونڈ دیے جائیں گے کہ اس کی سزا تجھے بھگتنی ہوگی، اس طرح انصاف ہوگا۔
اور یہاں تک کہ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، دوسرے کے گناہ اور اس کی سزا اس کے پر لاد دی جائے گی تو بچے گا کیا؟ یہاں تک کہ بالکل کنگال ہوگا اور اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ سوچئے قیامت کے دن اگر ہم نماز، روزے، زکوٰۃ، ان ساری نیکیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور وہاں مظلومین کے قطار ہے جن کے پر ہم نے ظلم اور زیادتیاں کی، یعنی حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کی ہیں، تو کیسے ہم بچ پائیں گے؟ یہ نیکیاں جو ہم نے کمائی ہیں یہ ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے پائیں گی، بلکہ یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی اگر ہم نے بندوں کے حقوق کو نہیں ادا کیا ہوگا۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو جاننا، سمجھنا، اسے ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ پرندہ یہ اپنے دونوں پنکھوں کے ذریعے پرواز کرتا ہے، اگر اس کے دونوں پنکھ صحیح ہیں تو یہ برابر پرواز کرے گا، اور اگر اس میں سے ایک پنکھ بھی ٹوٹ جائے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے کہ اگر ہم نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ کا جو حق عبادت کے ذریعے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ادا کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے۔ اگر یہ حق نہیں ادا کیا تو اللہ کے یہاں پر باز پرس ہونے والی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پنکھ کو کمزور ہو گیا، ہم پرواز نہیں کر سکتے، یا اگر ہم نے اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، شرک نہیں کیا، بدعت، خرافات، ان ساری چیزوں سے محفوظ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عبادتیں بھی کی ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے، تب بھی ہماری باز پرس ہوگی۔ حدیث مفلس سامنے رکھیے جس کی بنیاد کے پر اللہ کے یہاں پر گرفت ہونے والی ہے۔ اب یہاں یہ جو بنیادی اور تمہیدی بات تھی اللہ کے حق اور بندوں کے حق سے متعلق، تو ہمیں بندوں میں جو حقوق ہوتے ہیں، شریعت نے جو حقوق رکھے ہیں اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ میں یہ جو موضوع آپ کے سامنے صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، اسے لے کر جو کھڑا ہوا ہوں اور کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس لیے کہ ابھی لگن سرا ہے، شادیوں کے موسم چل رہے ہیں، نئی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں دو طرح کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایک وہ رشتہ داری جو ہم پیدا ہوتے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، جیسا کہ ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں کے ساتھ ماموں ہیں، اور ننیحالی رشتہ داریاں ہیں، ایک ددیحالی اور ایک ننیحالی۔ یہ رشتہ داری ایسی ہے جو ہم پیدا ہونے کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور ایک رشتہ داری جو ہوتی ہے جو ہم اپنے اعتبار سے طے کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور وہ سسرالی رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ دو طرح کی رشتہ داریاں، ایک انسان جو پیدا ہونے کے ساتھ لے کر آتا ہے، اور ایک رشتہ داری جو وہ قائم کرتا ہے رشتہ داری سسرال کی بنیاد پر۔ یہ دو الگ الگ طرح کی رشتہ داریاں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ خاص طور سے رشتوں کو جوڑنے، انہیں قائم رکھنے کا خصوصی حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سماجی جانور ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، حقیقت یہی ہے، ہم بغیر انسان کے نہیں رہ سکتے۔ ہم نہ تنہا زندگی گزار سکتے ہیں، نہ سماج سے کٹ کر، نہ رشتہ داروں سے دوری اختیار کر کے، نہیں۔ اور رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں دھرم کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اگر ہمارا باپ مشرک ہے، ہمارے اپنے مذہب کے پر نہیں ہے تو ہم رشتہ داری کو کاٹ دیں گے، نہیں، بلکہ رشتہ داری وہاں بھی نبھانا ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہی مشرکہ، حالانکہ ابھی وہ شرکوں کے پر ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کیا میں ان کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل رشتہ داری کو جوڑو۔ آپ نے مشرکین مکہ کو بھی کہا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے ان رشتہ داریوں کو میں نبھاتے رہوں گا، یہ نہیں کہ کفر اور شرک کی بنیاد کے پر میں رشتہ داری کو ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، نہیں،
बल्कि रिश्ते दारी होती है, गरचे धर्म जुदा जुदा हो, मजहब अलग अलग हो, लेकिन रिश्तेदारी अपनी जगह पर कायम होती है, उसे निभाना होता है। सिला अरबी ज़बान में कहते हैं जोड़ने को। रहमी दरअसल रहम मादर से बना हुआ है, यानी जो माँ के ज़रिए, रहम के ज़रिए रिश्तेदारियाँ कायम होती हैं। और ये उमूमी तौर के पर सारे रिश्तों के बारे में कहा जाता है। रिश्तेदारी इस्लाम के अंदर इसका तसव्वुर क्या है? इस्लाम ने रिश्तेदारी को जो अहमियत दी है, अगर आप अहादीस को पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमारे यहाँ रिश्तेदारी का जो तसव्वुर है बड़ा कमज़ोर है या इंतहाई महदूद है, जबकि इस्लाम ने इसे बहुत वसी और बहुत दूर तक लेकर गया है, बहुत दूर तक पहुँचाया है। पहली बात, इस्लाम में रिश्तेदारी का तसव्वुर, मैंने खुतबा मसनूना के फ़ौरन बाद एक रिवायत पेश की थी बुखारी की। इसमें रिश्तेदारी के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला इज़ा खलक़ खल्क़न हत्ता इज़ा फ़रग़ मिनहुम, कि अल्लाह ने जब सारी मखलूक़ात को पैदा किया और पैदा करने के बाद फारिग हो गया, क़ामतिर रहीम, रिश्तेदारी अल्लाह के सामने खड़ी हुई। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दीगर तमाम मखलूक़ात की तरह रिश्तेदारी को भी पैदा किया है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने ज़िंदगी को पैदा किया, अल्लाह ने मौत को पैदा किया। सूरह मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कौन बेहतरीन अमल करने वाला, कौन नबी की सुन्नत के मुताबिक और कुरान के अकीदे के मुताबिक अपने आप को चलाने वाला है। तो अल्लाह ने तमाम चीज़ों को पैदा किया, यहाँ तक कि हमारे आमाल भी अल्लाह की मखलूक हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खिताब करते हुए कहा था सूरह साफ़ात में, खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया है और तुम्हारे अमल को भी पैदा किया है। तो अमल भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के सिवा जितनी चीज़ें हैं ये सब मखलूक है, वो खालिक है। तो अल्लाह ने जब तमाम मखलूक को पैदा किया, रिश्तेदारी अल्लाह के सामने खड़ी हुई और खड़ी होकर क्या कहने लगी, हाज़ा मकामुल आइज़ि बिका मिनल क़तिया, कि अल्लाह ये वो जगह है जहाँ रिश्तों को काटने वाला पनाह मांगेगा कि यहाँ खड़ा ना हो सके। यानी रिश्तों को काटने वाला अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुंह दिखाने, खड़ा होने के लायक नहीं है। सोचिए कितना अजीम मर्तबा अल्लाह ने रिश्तेदारी को अता किया कि अगर कोई रिश्तों को काटने वाला है तो वह अल्लाह के सामने खड़ा होने के लायक नहीं है। तब अल्लाह ने कहा कि क्यों नहीं, अमा तरदैन, क्या तू इस बात के पर राज़ी नहीं है, अन असिल मन वसलकी, कि मैं उसे जोड़ूं जो तुझे जोड़े, यानी जो रिश्तेदारी के हुकूक को अदा करे, वह अक़ता मन क़ता की, और जो तुझे काट दे उसे मैं काट दूं। उसने कहा कि भला क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए कि जो रिश्तों को जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा, और जो रिश्तेदारी को नहीं निभाएगा, रिश्तों को काटेगा, अल्लाह उसे काट देगा। आज हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बात के पर रिश्तों को काट दिया जाता है। भाई भाई के दरमियान रंजिशें, यहाँ तक के बहन भाइयों के दरमियान, यहाँ तक के औलाद और माँ बाप के दरमियान इख्तिलाफात, रंजिशें। हमने रिश्तेदारी को इतना आसान समझा है कि अगर हम रिश्तों को काटते हैं, तोड़ते हैं, तो याद रखिए अल्लाह हमें नहीं जोड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें जोड़े, अपने करीब करे, हमें काटे नहीं, अपनी रहमत से हमें महरूम ना करे, उसके लिए रिश्तों को जोड़ना होगा। ये इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी का तसव्वुर है। अल्लाह ने इसको पैदा किया, पैदा करने के बाद इसके मुतालबे को पूरा किया कि जो रिश्तों को जोड़ेगा उसके हुकूक अदा करेगा, अल्लाह उसे जोड़ेगा, और जो रिश्तों को काटेगा उसके हुकूक नहीं अदा करेगा, अल्लाह उसे काट देगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता या अल्लाह से जुड़ने का, उसकी कुर्बत का रास्ता मखलूक के हुकूक की अदायगी से होता है। ये नहीं कि हम मखलूक की अदायगी ना करें, उनके हुकूक की अदायगी ना करें,
बल्कि अपने भाइयों के बहनों के हक को मार कर बैठ जाए और ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बख्श देगा। हमारे यहाँ बड़ा अजीब मसला है, कुछ फजीलतों की बुनियाद के पर लोग ये समझते हैं, एक तो ये कि दरूद शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बिल्कुल, बल्कि जुमा के दिन कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है, पढ़िए। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो मेड इन मदीना है, मदीना का बनाया हुआ, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, आपकी अदालत नबी का, ये नहीं कि कहीं का बनाया हुआ किसी ने बना दिया सब चलाने लग जाए, नहीं, जिसे नबी ने पास किया है वही। अब यहाँ हमारे दरमियान एक दरूद शरीफ है, लोगों के बहुत सारे लोगों को बताया जाता है, कुछ मस्जिदों के अंदर भी लिख दिया गया है कि अगर कोई इसे जुमा के दिन असर के बाद पढ़ेगा, कुछ उसकी तादाद बताई गई है 100 मरतबा या जितनी भी तादाद हो, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जबकि ना वो दरूद साबित है, ना वो हदीस साबित है, ना फजीलत साबित है। अब यहाँ इसका साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसके पर अमल करने के बाद या देगर फजीलतों के पर अमल करने के बाद क्या समझ लिया कि हम तो इतना अमल किए, इतना दरूद पढ़े हैं, वो अपनी नेकियों को काउंट करते हैं। अल्लाह कितनी नेकी देता है वो बेहतर जानता है, हमें नेकियों को शुमार करने का हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह हमारी नीयत के एतबार से तय करेगा कितना अजर मिलना चाहिए, वो नीयत के इरादों इखलास के पैमानों की बुनियाद के पर अजर देता है, हमारे एतबार से नहीं। तो बाज़ लोगों ने इन नेकियों के पर यह तस्वुर कर लिया कि हमने तो इतना कर लिया है, अब भाई का हक मारो, रिश्तेदारों के साथ जुल्म ज़्यादती करो, पड़ोसियों के साथ ज़्यादती करो, कौन पकड़ने वाला है। जबकि मैंने हदीस पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिरहम एक सहाबी की तरफ बाकी थे, फौरी तौर के पर जब उन्होंने मुतालबा किया, अदा किया, नबी अपने आप को पेश करके कह रहा है कि अगर बंदों से मुतालिक कोई कोताही है तो नबी को नहीं बख्शा जाएगा, तो आम इंसानों की बिसात क्या है कि उसे बख्शा जाएगा। हुकूकुल इबाद में कोई कोताही कतन बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, अल्लाह अगर अपने हुकूक में कोई कोताही भी है, वो गफूर रहीम है, वो चाहे तो बख्श दे। ये अल्लाह का और बंदे का मामला है, बल्कि वो चाहे तो गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर दे, जैसा कि नसई की रिवायत में है कि अल्लाह क़यामत के दिन एक बंदे को लाएगा, उसके गुनाह उसके सामने पेश करेगा और कहेगा, देख मैंने तेरे इस गुनाह को दुनिया में लोगों के सामने अया नहीं किया, बल्कि ये मेरी और तेरी हद तक था। बंदा इकरार करेगा कि हाँ अल्लाह ये गुनाह मैंने किया था, वो तो रब्बुल आलमीन उसके सामने सारी बातें आया है। तो अल्लाह कहेगा, देख मैंने तेरे इस गुनाह पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा, अब जा, मैं तेरे इस गुनाह को बख्श दे रहा हूँ, बल्कि बख्श नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसे नेकियों में तब्दील कर रहा हूँ। यानी गुनाह के पर नेकियां मिल रही हैं, गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद बंदा जब देखेगा कि मेरे गुनाहों की सज़ा नहीं मिल रही है, बल्कि अल्लाह उसे नेकियों में कन्वर्ट कर रहा है, तो अल्लाह के सामने अपने मज़ीद गुनाहों का इकरार करेगा, अल्लाह मैंने फ़ला गुनाह किया, फ़ला गुनाह किया, फ़ला गुनाह किया, यहाँ तक कि अल्लाह हंस पड़ेगा अपनी शाया निशान। उसके बाद कहेगा, जा जितने तेरे गुनाह थे सारे गुनाहों को मैंने नेकियों में तब्दील कर दिया और तुझे जन्नत में दाखिल किया। ये रब्बुल आलमीन है, वो मालिक है, चाहे तो सारे गुनाहों को बख्श दे, लेकिन ये अल्लाह से मुतालिक है। बंदों से मुतालिक कोई जुल्म और ज़्यादती भी है, अल्लाह उसे मुआफ़ नहीं करेगा, बल्कि बंदों के ताल्लुक से जो मामलात होंगे उनके हवाले कर दिया जाएगा। और वहाँ बंदा एक नेकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, चे जाए कि वो बड़े बड़े मामलात छोड़ दे, नहीं, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। इसलिए रिश्तेदारी से मुतालिक या बंदों के हुकूक से मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं उसमें कोताही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक और अहम बात जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, रिश्तेदारी ये नहीं है कि एक शख्स हमारे साथ अच्छे व्यवहार करता है, हमसे रिश्ता जोड़ता है, गाहे बगाहे हमारे घरों पर आकर मुलाकात करता है, या कोई मौका पड़ जाता है वक्त देता है, ये तो रिश्तेदारी जुड़ी हुई है। असल रिश्तेदारी क्या है? इमाम बुखारी ने एक दूसरी रिवायत को नकल किया, लैसल वासिलु बिल मुकाफी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हकीकत में रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं है जो बराबर सराबर का मामला रखता है कि हमारा भाई अपने घर पे आ रहा है तो हम भी उसके यहाँ पर जा रहे हैं, या कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आ रहा है हम भी उसके यहाँ जा रहे हैं।
असल रिश्तेदारी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वलाकिन्नल वासिल, हकीकत में रिश्तेदारी जोड़ने वाला कौन है? अल्लज़ी इज़ा क़तअत रहीमुहु वसलहा, कि जब रिश्ते काटे जाएं तब जोड़ता है, यानी जो उसे महरूम करता है उसे अता करता है, जो उससे दूर जाता है ये उसके करीब जाता है, जो इसके पास नहीं आता बल्कि इसके ताल्लुक से गलत बातें करता है उसके बारे में अच्छी बातें करता है, ये असल रिश्तेदारी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। हमारे यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देने का रवाज है, ठीक है, उसने हमें अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाया, हम उससे बढ़कर उसे जवाब देंगे। ये नहीं कि अगर उसने नहीं बुलाया तो हम खुद उसके घर पर जाकर अपने यहाँ पर इनवाइट करेंगे। ये असल रिश्तेदारी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमारा भाई अगर हमें अपना हक नहीं देता है तो हमारे जिम्मे जो हक निकलता है हम उसको जा कर दें, ये रिश्तेदारी है, ताकि उसके दिल के अंदर नरमी पैदा हो, मजीद दरारें ना पैदा हो। ये असल रिश्तेदारी का मफहूम है, तसव्वुर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। मुस्लिम की रिवायत में है एक सहाबी अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से वही शिकायत कर रहे थे जो हमारे यहाँ उमूमी तौर के पर की जाती है। क्या कर रहे थे शिकायत? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इन्नली क़राबा असिलुहुम यक़तऊनी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं मैं उन्हें जोड़ता हूँ वो मुझे काट देते हैं, व अहलुम अन्हुम व यजहलूना अलैया, मैं उनके साथ बुर्दबारी नरमी का मुजाहरा करता हूँ, वो मेरे साथ नादानी जहालत का मुजाहरा करते हैं। व उसिनु इलैहिम व युसीऊना इलैया, मैं उनके साथ एहसान करता हूँ और वो मेरे साथ बुराई करते हैं। वही बातें जो आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर चलती है, उस सहाबी ने अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से कहा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि वो तुम्हें काट रहे हैं धुतकार दो, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं पलट कर मत देखो, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लइन कुन्ता कमा कुल्ता, अगर बात वैसी ही है जैसा कि तुम कह रहे हो तो फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो गोया कि तुम उनके चेहरों पर गर्म राख मल रहे हो, यानी उन लोगों की बदतमीजी का जवाब सही तौर पर देकर तुम उन्हें अपनी जिम्मेदारी तो अदा कर रहे हो लेकिन वो तकलीफ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी बदतमीजी का जवाब देना होगा, तुम्हें नहीं, इसलिए कि तुम सही काम कर रहे हो। वला यज़ालु माअका मिनल्लाहि ज़हीरुम मा दुमता अला ज़ालिक, और अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक मददगार होगा जब तक तुम अपनी इसी हालत पर कायम रहोगे, यानी रिश्तों के काटने के बावजूद उसे जोड़ोगे, बुराई करने के बावजूद उनके साथ एहसान करोगे, जहालत और नादानी करने के बावजूद भी उनके साथ तुम बुर्दबारी से पेश आओगे। ये है असल इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी निभाने का तरीका। हमारे यहाँ रिश्तेदारी को कितना वसी समझा जाता है, कितना वसी। हमारे यहाँ कितने जानते हैं, ठीक है ये हमारा मामाजाद भाई है, चचाजाद भाई है, फूफीजाद भाई है, या थोड़ा सा आगे और हम जानते हैं। इस्लाम में रिश्तेदारी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये नहीं कि ये चंद करीबी रिश्तेदारों को हम लोग जान लेते इतना ही रिश्तेदारी है, ठीक है। रिश्तेदारी इस्लाम के अंदर कितनी गहरी है और इसे कितनी दूर तक देखा जाता है, कितनी वसी नज़री के साथ, वो इस हदीस और इस तारीख़ी रिवायत की बुनियाद पर देखिए जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल अदब में नकल किया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई थी और यही आपके नबी बरहक होने की एक बड़ी दलील है। जो बातें आपने पेशनगोई के तौर पर कही वैसा ही पेश आया। आपकी किसी पेशनगोई किसी बात के अंदर कहीं कोई झूठ नहीं, हर चीज अपनी जगह के पर सच साबित हुई पूरी सदाकत के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था असहाब किराम को, इन्नकुम सतफ्तहून अर्दा, के अनकरीब तुम एक ज़मीन को फतेह करने वाले हो, एक मुल्क को पर अल्लाह तुम्हें गलबा अता करेगा। युज़करु फ़ीहिल क़ीरात, जहाँ करेंसी कीरात इस्तेमाल की जाती है। दूसरी रिवायत के अंदर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही अर्दु मिस्र, वो मिस्र की सरजमीन है। हमारे यहाँ जैसा कि करेंसी रुपये के नाम पर इस्तेमाल होती है, कहीं रियाल है, कहीं दिरहम है, कहीं डॉलर है, तो ऐसे ही मिस्र की करेंसी को कीरात कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह तुम्हें मिस्र के पर गलबा देगा, मिस्र फतेह करने वाले हो,
اور یہ مصر اس وقت کرسچن عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، یہ وہاں کرسچن کی حکومت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق، پیشن گوئی کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاستوصوا بأہلہا خیرا، میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، کوئی بدتمیزی، کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے فوجیوں کو حکم دے رہے ہیں۔ آج قانون بنا کر رکھ دیے گئے ہیں لیکن کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ آج فلسطین میں مسلمانوں پر کتنا ظلم و کتنی زیادتی، پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بس تماشا دیکھ رہی ہیں، اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا ذمہ دار بناتے ہیں، لیکن بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے صرف ایک ڈھکوسلا بہروپ استعمال کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں اور ان کے دل کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں ہے۔ ایک طرف تو اگر ایک کتے کو، پلے کو کچھ ہو جاتا ہے، اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، جانوروں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں، اور دوسری طرف انسانوں کے پر انسان مارے جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کے ماتھوں کے پر سلوٹیں نہیں آتی، ان کے جیسا جانور درندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکامات دیے۔ جنگ کے موقع پر بھی جب وہاں پر صحابہ گئے، مصر فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصِهْرًا، اس لیے کہ ان کے ساتھ تمہاری دوہری رشتہ داری ہے۔ دوہری رشتہ داری کیسے؟ ایک تو ددیحالی ہے اور ایک سسرالی رشتہ داری ہے۔ یہ دو رشتہ داریاں کیسے تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کی دادی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھی، مصری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا ننیحالی رشتہ ہے، اور نبی ہونے کی بنیاد پر میرا ان لوگوں سے رشتہ ہے، اس رشتے کا پاس و لحاظ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ تقریباً 3000 سال پرانی رشتہ داری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا۔ اور سسرالی رشتہ داری کیا؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو 18 مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہ بھی مصری تھی، قبطی تھی۔ تو یہ دو رشتہ داریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کی رشتہ داری جو کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک قریبی رشتہ داری، سسرالی رشتہ داری جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے جڑی ہوئی تھی، دونوں رشتہ داریوں کا حوالہ دیا۔ چنانچہ جب مصر فتح ہوا اور فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر میں داخل ہوئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، کہا کہ ہمارے نبی نے تم لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے۔ جب وہاں کے پادریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا تو فوراً کہہ اٹھے کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے والا سوائے نبی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور یہی ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنی۔ ایک حدیث کے پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ بڑی تعداد میں عیسائی، کرسچن مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کیا گیا۔ یہ ہے اسلام میں رشتہ داری کا تصور۔ ایک آخری حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، بخاری مسلم دونوں کی روایت۔ انسانی زندگی دو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے اللہ اسے وسیع رزق عطا فرمائے، اس کے کاروبار میں اور اس کی معیشت کے اندر کوئی مشکل اور پریشانی، تنگی نہ آئے، اور دوسری یہ کہ اللہ اس کے عمروں میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزقوں میں برکت دے، کشادہ رزق عطا فرمائے اور اس کی عمروں میں برکت دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی دو بڑی خواہشات کا ایک ہی حل بتایا، کہا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرے۔ تو یہ لگن سرا کا موسم ہے، نئی رشتہ داریاں قائم ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ اسلام میں رشتہ داری کا کیا
کی اہمیت کیا ہے، مہتو کیا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ سکے، اور ہم اسے جوڑیں، اسے کاٹیں نہیں۔ کوئی ہمیں محروم کرتا ہے اسے عطا کرے، کوئی ہم سے دور جاتا ہے ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل رشتہ داری ہے۔ جو کاٹے اسے جوڑنے کی کوشش کرو، جو ہمیں نہ دے اسے دینے کی کوشش کرو، یہی اصل رشتہ داری ہے، اور اس کی بنیاد کے پر یہ اسلام کا سب سے عظیم ترین پیغام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پیغام کو اور رشتہ داری کو، اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن رشتہ داروں کے درمیان رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، اللہ ان رنجشوں کو، نفرتوں کو ختم کر دے، اس کی جگہ محبت کو پروان چڑھائے۔ اور خاص طور سے آج کے اس موجودہ حالات میں فلسطین کے مظلوم مسلمان جن کے پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، پروردگار ان تک کی رسائی نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور کے پر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تو قوی ہے، طاقتور ہے۔ پروردگار ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، پروردگار سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں، تو ان مظلوموں کی مدد فرما، ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کے درمیان اختلاف، تفریق ڈال دے، انہیں آپس میں بھڑا دے، اور ان کے پر ایسا عذاب نازل کر کہ دنیا میں کبھی یہ لوگ باقی نہ رہ سکے۔ پروردگار تو قدیر ہے، قدرت رکھنے والا، قوی ہے، طاقتور ہے۔ پروردگار تو دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہو، ہر جگہ ان کے جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔